العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في الْمَبِيعِ، اور بائع کے لیے جائز ہے کہ وہ مشتری کے لیے مبیع میں اضافہ کر دے. وَيَجُوزُ أَن يَحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ مشتری کے لیے ثمن میں کمی کر دے. وَيَتَعَلَّقُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، اور استحقاق ان تمام کے ساتھ میں متعلق ہوگا. عزیز طلباء، اس متن کے تحت کل مباحث ثلاثہ 3 بحثیں ہیں. بحث اول متن میں آنے والے مسئلے کی وضاحت، بحث ثانی استحقاق کے متعلق ہونے کا مفہوم، بحث ثالث متن پر 3 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق. پہلا جدید مسئلہ خرید و فروخت میں ڈسکاؤنٹ کا حکم. دوسرا عصری مسئلہ کیش بیک کے استعمال کا حکم. تیسرا عصری مسئلہ بیع مناقصہ یعنی ٹینڈر کا حکم. عزیز طلباء، متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر بائع مشتری کے لیے مبیع کے مقدار میں اضافہ کرنا چاہے یا مبیع کے ثمن میں کمی کرنا چاہے تو بائع کو دونوں باتوں کا اختیار حاصل ہوگا. مثلا بائع نے ایک مبیع 10 روپے میں فروخت کی. اب مبیع کو حوالے کرنے کے وقت بائع بجائے ایک مبیع کے 2 مبیع دے دے تو یہ مبیع کے مقدار میں اضافہ کرنا ہوا. اسی طریقے سے بائع نے 10 روپے میں کوئی مبیع فروخت کی اور پھر ثمن 10 روپے میں 2 روپے کی کمی کر دی تو یہ ثمن میں کمی کرنے کی مثال ہوئی. ان دونوں باتوں کا بائع کو اختیار ہوگا کیونکہ بائع مبیع کا مالک ہے اور ہر مالک کو اپنے ملک میں مکمل تصرف کا اختیار ہوتا ہے. وَيَتَعَلَّقُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، استحقاق ان تمام کے ساتھ میں متعلق ہوگا. یعنی مشتری نے بائع کے لیے جو ثمن میں اضافہ کیا ہے، اس سے پہلے والے متن میں جو تفصیل گزری کہ بائع نے اپنی مبیع کو 10 روپے کے عوض فروخت کر دیا. مثلا مبیع قلم تھی اور اس کو بائع نے 10 روپے کے عوض فروخت کر دیا. مشتری نے اسے بجائے 10 روپے کے 12 روپیہ دے دیا تو یہ مشتری کی طرف سے بائع کے لیے ثمن میں اضافہ ہوا. اب استحقاق کے متعلق ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مشتری جب اس خریدے ہوئے قلم کو آگے مرابحہ کے طور پر فروخت کرے گا تو ثمن 10 روپیہ نہیں بلکہ 12 روپیہ بیان کر کے اس پر زائد نفع لے گا. اسی طریقے سے جب مشتری اس قلم کو تولیہ کے طور پر فروخت کرے گا تو ثمن 10 روپیہ نہیں بلکہ 12 روپیہ بیان کر کے 12 روپے میں ہی فروخت کرے گا. اور بائع نے مبیع میں جو اضافہ کیا ہے، ایک قلم 10 روپے کا فروخت کیا، مشتری نے اسے خرید لیا اور پھر بائع نے اپنی مرضی سے بجائے ایک قلم کے 2 قلم دے دیا تو اب مشتری یہ کہے گا کہ میں نے دونوں قلم 10 روپے میں خریدا ہے، نہ یہ کہ ایک قلم 10 روپے میں خریدا ہے.
اور جب اسے مرابحہ یا تولیہ کے طور پر آگے فروخت کرے گا تو دونوں قلم کی قیمت 10 روپیہ بیان کر کے مرابحہ کے طور پر اضافہ لے گا اور تولیہ کے طور پر دونوں قلم کو 10 روپے میں فروخت کرے گا۔ یہ استحقاق کے متعلق ہونے کا مفہوم ہے۔ اسی طرح اگر بائع ثمن میں کمی کر دے، 10 روپے کی قلم بائع نے فروخت کی، مشتری نے اسے خرید لیا، بائع نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بجائے 10 روپے کہ تم مجھے 8 روپیہ ہی دے دو۔ اب جب مشتری اس قلم کو آگے فروخت کرے گا تو یہ کہے گا کہ میں نے یہ قلم 8 روپے میں خریدا ہے، نہ یہ کہ 10 روپے میں خریدا ہے، لہٰذا مرابحہ کے طور پر 8 روپے میں پر نفع لے کر فروخت کرے گا اور تولیہ کے طور پر 8 روپے پر ہی فروخت کر دے گا۔ یہ مشتری کی طرف سے بائع کے لیے ثمن میں اضافہ کرنا، بائع کی طرف سے مشتری کے لیے ثمن میں کمی کر دینا یا بائع کی طرف سے مشتری کے لیے ثمن میں اضافہ کر دینا، استحقاق ان تمام کے ساتھ میں اس لیے متعلق ہوگا کہ اب یہ ثمن کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ، یا ثمن میں جو کمی ہوئی ہے وہ، یا مبی کے اندر مشتری کے لیے جو اضافہ ہوا ہے وہ، یہ سب کے سب اب اصل بن گئے، اور جب اصل بن گئے تو ان کے ساتھ میں استحقاق متعلق ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن پر مسائل ثلاثہ جدیدہ کا انطباق کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ، خرید و فروخت میں ڈسکاؤنٹ کا حکم۔ آج کل عموماً بڑے بڑے مارکیٹ، مال وغیرہ میں تجارت کے فروغ اور عروج کے لیے ڈسکاؤنٹ کا طریقہ رائج ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سامان پر کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ ضرور ہوتا ہے، جو گاہکوں کے طلب اور ان کے توجہات کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی سامان کی قیمت 1000 روپیہ ہے تو اس پر 25% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، اور اب وہ سامان گاہک کو بجائے 1000 روپے کے صرف 775 روپے میں فروخت کیا جاتا ہے۔ خرید و فروخت کی یہ مروجہ صورت شرعاً جائز و درست ہے۔ دوسرا عصری مسئلہ، کیش بیک کے استعمال کا حکم۔ آج کل تقریباً تمام آن لائن اسٹور، مثلاً پے ٹی ایم، فری چارج میں کچھ سامان جیسے کپڑا، کھانے پینے کا سامان، موبائل ریچارج وغیرہ کرنے پر 2 سے 10% کیش بیک کے نام سے رقم ملتی ہے۔ مثلاً آپ نے 30 روپے کا ریچارج کیا تو اس پر کبھی 10 روپیہ کبھی 5 روپیہ ملتا ہے، جسے آپ اگلی خریداری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسٹور یا کمپنی کی طرف سے گاہک یعنی مشتری کو ایک طرح کی رعایت اور انعام ہے، اس لیے کیش بیک کی رقم شرعاً لینا اور اس کو استعمال کرنا جائز و درست ہے۔ تیسرا عصری مسئلہ، بیع مناقصہ یعنی ٹینڈر کا حکم۔ بیع مناقصہ یہ بیع مزایدہ کی ضد ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ سبق میں ہو چکا ہے۔ بیع مناقصہ میں مشتری کی طرف سے طلب ہوتی ہے اور بائع یعنی فروخت کرنے والے، بیچنے والے حضرات بولیاں لگاتے ہیں۔ جس کی بولی کم قیمت کی ہو، مشتری اس سے مبی لے لیتا ہے۔ مثلاً کسی کمپنی کو کرسیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کا اعلان کرتی ہے کہ ہمیں اتنے کرسیوں کی ضرورت ہے، ہمیں ٹینڈر دیں کہ کون کتنے میں دے گا۔ اس میں کم قیمت لگانے کی دوڑ ہوتی ہے، جس کی قیمت سب سے کم ہوتی ہے اس کا ٹینڈر منظور کر لیا جاتا ہے اور اس سے کمپنی کرسیاں خرید لیتی ہے۔
تو بائع کا اس طرح مبی کی قیمت کو کم کر کے فروخت کرنا شرعاً جائز و درست ہے۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ مسائل ثلاثہ جدیدہ کو مصنف علیہ الرحمہ کے متن وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَن يَزِيدَ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ وَيَجُوزُ أَن يَحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ پر منطبق کرنے سے پہلے ایک اصول کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، یعنی ہر شخص اپنی ملکیت میں جیسا چاہے ویسا تصرف کر سکتا ہے۔ ذکر کردہ اصول کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا کہ بائع کی طرف سے مبی کی خریداری کی صورت میں مشتری کے لیے قیمت میں ڈسکاؤنٹ یا کیش بیک کے طور پر رقم دینا یا مناقصہ یعنی ٹینڈر کے طور پر مبی کی قیمت کو کم کر دینا شرعاً جائز و درست ہے، کیونکہ بائع مبی کا مالک ہے، اور اصول ہے کہ کسی بھی مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے، اسے تصرف کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اس لیے شرعاً ذکر کردہ تینوں مسائل میں بائع کی طرف سے بیچنے والے کی طرف سے اپنی مبی میں یا اپنے حق یعنی ثمن کے اندر جو بھی تصرف ہوا ہے وہ شرعاً جائز و درست ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.